اور جب کوئی جمہوری حکومت آتی ہے تو اس کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں، بیوروکریسی بھی ایک بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، لیکن لوگوں میں کیا تاثر پایا جاتا ہے اس پر ہم آپ کو کچھ ویوز دکھاتے ہیں۔ میرے خیال میں کوئی تبدیلی نہ آئے پولیٹیشن۔ تبدیلی کوئی نہیں لے کر آئے گا بھائی، اب تک کو کوئی تبدیلی نہیں، نہ اب آئے گی نہ آئندہ آنے والی ہے۔ لاتے کیوں نہیں لاتے؟ بہت زبردست لاتے ہیں۔ جو ایک گڑھا ایک دفعہ کھول کے دوبارہ زندگی میں بنتا نہیں، اتنی بڑی تبدیلی لے کے آتے ہیں۔ ایک دفعہ جو روڈ کھود دیا اس کو دوبارہ بنانے کے لیے میرا خیال سے ان کی اولادیں بنانے تو بنا لیں، وہ تو نہیں بنا سکتے اپنی زندگی۔ سب نے اپنا پیٹ بھرا، آج تک کسی نے کوئی تبدیلی نہیں لایا۔ کوئی تبدیلی نہیں لایا اور مزید مشکلات کھڑی کر دی اس میں۔ کوئی بھی تبدیلی نہیں لایا اور نہ ہی کوئی لائے گا۔ اگر کوئی لایا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد تبدیلی تو وہ لایا تھا جنرل پرویز مشرف۔ کوئی تبدیلی نہیں لایا۔ کون لایا؟ کب لایا؟ میرے خیال میں تو کوئی بھی نہیں لایا۔ مشرف ہی بہتر تھا ان سے۔ تو تبدیلی تو مشرف ہی لایا تھا، اور تو کوئی پولیٹیشین تو ہمارے اس قابل نہیں ہے کہ جو مطلب تبدیلی لا سکے۔ پولیٹیشین اپنی ضرور تبدیلی لایا ہوگا، شکلیں بدلتی ہیں، تبدیلی نہیں ہوتی۔ آج تک نہ کوئی لے کر آیا نہ کوئی لے کر آیا، سارے کے سارے چور ہے یہ۔ تبدیلی تو ایسی کوئی نہیں ہے بھائی، کوئی نہیں لایا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو تھا جو آتا ہے وہ صرف اپنے ہی چکر میں رہتا ہے۔ جو چیز بڑھ رہی ہے، جس طرح ہماری گن میں انفلیشن بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو شرح بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، نہ کوئی کمی آ رہی ہے نہ کچھ کی تھمائی ہو رہی ہے کہ ایک جگہ رک جائے۔ تبدیلی تو کوئی نہیں لایا، بس عوام کو بیوقوف بنایا ہے۔ جب بھی آئے ہیں لوگ 5-5 سال رہتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر واپس ووٹ مانگنے آ جاتے ہیں۔ تو کیا اس میں تبدیلی ہوگی؟ بس ان کے جیب بھر رہے ہیں لوگ، اپنے جیب بھر رہے ہیں۔ نہیں ابھی تک تو کوئی ایسے لگتا نہیں ہے کہ کوئی لایا ہو۔ تبدیلی تو کچھ آئی نہیں ہے۔ نہیں لا سکتا، کوئی نہیں لا سکتا یہاں پہ۔ بھائی اب سے پہلے جتنے بھی ہیں سب نے آ کے اپنا ہی کام کیا ہے۔ تبدیلی اللہ ہی لا سکتا ہے، باقی پالیٹکس کا کام نہیں ہے۔ یار ابھی تک تو کچھ تبدیلی نہیں ہے، تبدیلی آئے تو بات ہے۔ صحیح ہے، کوئی نہیں چکی تبدیلی، پولیٹکس ختم ہو جائیں گے تو تبدیلی آ جائے گی۔ نہیں ابھی تک تو نہیں لایا۔ نہیں آج تک تو کوئی ایسی پازیٹیو نہیں لایا، اپنے لیے لایا کچھ جو لایا۔ نہیں ابھی کوئی نہیں لایا۔ کوئی پھر نہیں لایا۔ جی شام صاحب، آپ نے دیکھا لوگوں کی رائے کیا ہے؟ آپ بھی اس سے پہلے یہ ذکر کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں مشرف صاحب کے دور میں زیادہ بہتر کام ہوئے۔ ایسا تاثر کیوں بنتا ہے؟ اور یہ جو بیوروکریسی ہے، یہ ایسی کیا چیز ہے، وہ چیز کیا ہے جو جمہوریت کے دور میں حکمرانوں کو کام نہیں کرنے دیتی؟ وہ کیا ایسی ہیں طاقتیں یا قوتیں؟ یہ ہے تو یہ بڑی ایک طویل بحث کہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے یہ کیوں عوام کو ریلیف نہیں دیتا۔ تو اس کی اور وجہ یہ جو آپ مشرف کا دور ہم کہیں، ایوب خان کا، یا ایون بھٹو صاحب کا جو پہلا دور ہے جب وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہیں، اس وقت انہوں نے جو ٹھوس کام تھے سارے اسی وقت کیے ہیں۔ تو اس کی وجہ جو ہے ہمارے ہاں ایک تو پارلیمانی سسٹم میں جو 4 MNA اگر ایک طرف ہو جائیں تو حکومت ہلنے لگتی ہے، اور ان کو منانے کے لیے ان کو وزارتیں دینی پڑتی ہیں۔ تو وزارت میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ان کو اس محکمے کا کچھ اہلیت بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو نظام ہے اس کو اگر کوئی جائزہ لے، اور یہ ایک بحث ہے اس وقت، کسی وقت اس پہ بحث کریں گے کہ پارلیمانی نظام اس ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے بہتر ہے یا صدارتی نظام جس میں آپ کو وزیر ان سے ارکان اسمبلی یا سینٹ سے نہیں لینے ہوتے، وہ آپ کہیں سے بھی اٹھا لیں۔ جس طرح ایوب خان نے پہلی کیبنٹ اسی طرح بنائی تھی، بھٹو صاحب نے بھی بنائی، پھر یہ جو آپ مشرف صاحب نے بھی پہلے 3 سال جو ہیں اس میں سارے جو بھی اس سے کنسرن لوگ تھے ان کو لائے اپنی وجہ۔ اور جب یہ شروع ہو گیا ظفر اللہ جمالی اور منتخب دور، پھر وہی پرابلم شروع ہو گئے تھے کہ یہ ناراض ہو رہے ہیں، پیٹریاٹس کو لے آئیں، اس کو لے آئیں، اس طرح سے یہ سارا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور پارلیمانی سسٹم کی خرابی یہ ہے کہ اس میں آپ کو یہ سب وہی جاگیردار سردار آتے ہیں جن کا اپنے اپنے علاقے میں اثر ہے، وہاں کوئی پڑھا لکھا ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اور نہ ان کے پاس چوائس ہوتا ہے ووٹرز کے پاس کوئی اس کے علاوہ۔ تو شام صاحب، اب آپ دیکھ رہے ہیں اب جو الیکشن ہوں گے اس میں کچھ تبدیلی آ جائے گی، جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں پہلے تو انہوں نے کہا ہم نئے چہرے لائیں گے، اب ان کے ارد گرد نئے چہرے تو نظر نہیں آتے، پھر انہوں نے کہا ہم اثاثے جب تک وہ ڈکلیئر نہیں کریں گے تب تک ہم انہیں ٹکٹ نہیں دیں گے۔ اب وہ الیکٹیبلز ہی ان کے ساتھ ہیں، جو آپ نے کہا اپنی جو ان کی باقاعدہ وہاں پہ برادریاں ہیں جہاں پہ بٹیرے ہیں، ان کا پورا ووٹ بینک ہے، وہ ان کے ساتھ اب صرف ایک امید کی کرن آپ کو نظر آتی ہے جو 20ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے جو منظور ہو گئی ہے، اس میں جو الیکشن کمیشن کو جو اختیارات دیے جا رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کسی حد تک پہلے کی نسبت لایا جا رہا ہے، اس سے یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کسی امیدوار پر اعتراض کر دے وہاں کا ووٹر یا دوسرا امیدوار، تو وہ اس کے
زیادہ انڈیپینڈنٹلی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا. صرف ایک تبدیلی یہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہے, ورنہ باقی خود قومی سیاسی جماعتوں نے کوئی ایسی اپنے اندر تبدیلی نہیں کیا ہے. ہمیں یاد ہے کہ 70 میں جب بھٹو صاحب پہلا الیکشن لڑ رہے تھے تو ان کی پارٹی نئی تھی, تو ان کو خود کوئی بڑے زمیندار وغیرہ نہیں آ رہے تھے ان کی طرف, لیکن ان کو بلکہ امیدوار نہیں ملتے تھے. تو انہوں نے جن کو بھی دیے, کسی کلرک کو ٹکٹ دیا, کسی کو, تو وہ جب ان کی پارٹی کی ایک لہر بن گئی تو وہ لوگ الیکٹ ہو گئے, ان نون لوگ. بلکہ اس وقت کہا جاتا تھا کہ جی آپ کینڈیڈیٹ کو نہ بھیجیں, ہم آپ کی جو تلوار ہے اس کو ووٹ دے دیں گے. لیکن 7 سال بعد جب 77 میں انہوں نے الیکشن کیا تو اس میں پھر انہوں نے بھی وہی زمیندار جاگیردار ان کو لے آئے. وہ الیکشن تو خیر جیت گیا, لیکن اس میں دھاندلی کی وجہ سے وہ الیکشن کے رزلٹ ہو گئے, تو وہ رہ گئے. تو اس وقت ان قومی جو بھی دعویٰ کر رہی ہیں جماعتیں, ان کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیں جب ان کی پارٹی کی اسٹرینگتھ ہے, مقبولیت ہے, تو وہ قابل لوگوں کو الیکٹ کروائیں. ان لوگوں کو نہ کرائیں جو 60-64 سال سے الیکٹ ہوتے آ رہے ہیں اور کوئی یعنی لوگوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب نئے چہرے بھی لاتے تو زیادہ بہتر ہوتا. لوگ عمران خان کے نام پہ آگے جب ان کی ایک مقبولیت بن رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, تو وہ جس کو بھی لائیں گے ٹکٹ دیں گے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اگر ابھی ان کا منشور آنا ہے, منشور آ جائے تو اس سے پتہ چلے گا کہ وہ کیا اپنا تبدیلی کیسے لانا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی تو ایک بڑی پرانی جماعت ہے, وفاق کی جماعت مانی جاتی ہے, اور مسلم لیگ کے ہم کہیں تو مختلف دھڑے بھی بنتے گئے اور نظریات بھی ہیں ان کے سامنے. لیکن کچھ پارٹیز ایسے آئی, اگر میں مثال دوں MQM کی, جن کے آنے سے پاکستان کی جو سیاست کا منظرنامہ ہے وہ تبدیل ہوا. وہ بھی آئے کہ ہم متوسط طبقے کو لے کر آگے بڑھیں گے, ہم بڈیروں کی, جاگیرداروں کی موروثی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے. ان کی سیاست پر کیا کہیں گے؟ اور دوسرے جو دیگر پاکستان میں کچھ ایسے اہم ایشوز ہیں جن سے تبدیلی لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے, اس پر میں بات کروں گی, عدلیہ تحریک کے حوالے سے بات کروں گی, لیکن اس حوالے سے کیا کہیں گے جو MQM کی سیاست رہی؟ کراچی میں پہلے ہمیشہ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء پاکستان, ان کا رہتا تھا ایک سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو لیاری سے ملتی تھی. لیکن اس کے بعد جب یہاں یہ جو ہمارے ہجرت کر کے آنے والے جتنے لوگ ہیں جو یہاں اکثریت میں ہیں اب, ان کے جب مسائل بڑھے اور وہ حل نہیں ہو رہے تھے, خاص طور پر ملازمتیں نہ ملنا, ان میں کچھ امتیاز ہوتا تھا, تو اس کے بعد یہ APMSO آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن, پھر اس کے بعد مہاجر قومی موومنٹ جو بعد میں متحدہ قومی موومنٹ یہ آئی. ان کا جو سب سے زیادہ مطلب باہر بھی پنجاب میں سب جگہ جو تعریف ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ متوسط طبقے سے اپنے امیدوار یا رہنما لاتے ہیں اور پھر ان کو باقاعدہ سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے سامنے یہاں تبدیلی ہے, مصطفیٰ کمال جب ناظم ایک کراچی بنے ہیں, ان سے پہلے نعمت اللہ صاحب تھے, تو وہ نظر آتا ہے آپ کو شہر میں کچھ کام ہوا ہوا ہے. اسی طرح حیدرآباد میں بھی نظر آتا ہے. تو یہ ہوتی تبدیلی کہ لوگوں کو گھر سے نکلیں تو انہیں نظر آئے کہ بڑی بڑی سڑکیں, پل, یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں جس سے ان کی زندگی آسان ہو رہی ہے. تو اس میں انہوں نے جو تجربہ MQM نے ہمیشہ کیا ہے کہ پھر وہ بدلتے بھی رہتے ہیں کہ انہی لوگوں کو ہمیشہ نہیں رکھتے, ہر الیکشن میں نئے چہرے آتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ صرف ابھی سندھ کے شہری علاقوں تک, کراچی تک محدود ہیں. اگر یہ پورے ملک میں اس قسم کی کوئی جماعت آئے جو متوسط طبقے کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لائے, تب کوئی ملک میں ایک آپ اسی طرح تبدیلی محسوس کر سکتے ہیں. تبدیلی محسوس کریں گے. یہاں پر لیں گے بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ہیں تو ہم ایٹمی طاقت, لیکن ہمارے ملک کی معاشی حالت کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے, اس پر بات کریں گے. ایٹمی طاقت بننے سے کتنی تبدیلی آئی, اور عدلیہ تحریک جس سے لوگوں کی بڑی امیدیں تھیں, اس کے بعد عدالتوں کا کیا رول رہا ہے, کیا کردار رہا ہے, لوگوں کو کس طریقے سے انصاف مل رہا ہے, اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ایک کارواں ہے رواں, ہر لمحہ جانب منزل ہے, آغاز شادمانی